جامعۃ المدینہ کے طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جامعۃ المدینہ یا جامعات المدینہ جو ہمارے ہیں ان کا چرچا بہت ہے، اور عمل و تقوی کے لحاظ سے بھی دعوت اسلامی کی شہرت ہے، اور جو دعوت اسلامی کے کو قریب سے نہیں دیکھتے لیکن محبت کرتے ہیں وہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام۔ الغرض عوام اہل سنت کا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بہت حسن ظن ہے۔ طلباء جو ہیں ان کو ہر طرح سے احتیاط کرنی ہے۔ ان کے سروں پر امامے کے تاج ہوتے ہیں، لباس بھی سفید ہوتا ہے، چادر بھی ہوتی ہے، تو یہ اتنے نمایاں ہوتے ہیں کہ ہر آدمی ان کی طرف نظر جاتی ہے۔ پھر اس حلیے والوں کی ہر حرکت اور سکنت پر لوگ توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ عام آدمی ایک داڑھی منڈا یا ماڈرن اگر چوک پر کھڑے ہو کر گالیاں بھی بکے تو اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے، جتنی ایک مذہبی حلیے میں پلس سفید لباس، امامہ شریف، زلفیں، چادر والا شخص اگر کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر کوئی بازاری انداز اختیار کرے، جیسے زور زور سے کہہ لگا رہا ہے یا زور زور سے بحث کر رہا ہے، تو لوگوں کی اس پر نظر جاتی کہ یار یہ مولانا ہو کر ایسا کرتا ہے، ارے مولانا ہو کر کیوں بولتے ہو؟ یہ آپ کو سب کو تجربہ ہوگا، یار مولانا ہو کر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، آپ نے مولانا ہو کر ایسی بات کر دی، تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تو طرح طرح کا اس طرح کا معاملہ ہے، اور یہ اندازہ غالباً سبھی کو ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہماری سفید چادر ہے، سفید چادر پر معمولی سا دھبا بھی دور سے نظر آ جاتا ہے، اور اگر چادر ہی کالی ہے تو اس پر چاہے کتنے دھبے وہ نظر نہیں آتے۔ آپ لوگ سفید چادر کی مانی لیں، اس لیے آپ کو ہر طرح سے گرد و غبار سے اور دھبوں سے، داغوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ آپ کی ذات کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کو لوگ نہیں جانتے، آپ کے امامے کو، لباس کو ضرور وہ دیکھتے، لیکن انفرادی طور پر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی آپ کریں گے اچھا کریں گے تب بھی دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی۔ پھر مزید کوئی زیادہ بولتا ہوگا، اچھا تم کو الیاس قادری نے یہ تعلیم دی ہے، یوں بھی بول۔ یہ گھروں میں ہو سکتا ہے بہت سو کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ آپ نے گھر میں شرارت کی ہو یا تنگ کیا ہو تو ماں باپ نے بھی تانا دیا ہوگا، الیاس قادری وہ یہ سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ عوامی بولی ہے جو میں نے عرض کی۔ تو اس لیے آپ جب وابستہ ہوئے ایک مدنی ماحول سے تو ہر طرح سے اس کو بچائیے، اپنے جامعات کو بھی بچائیے۔ جامعہ میں جو جدول ہے اس پر عمل آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور آپ کے لیے مفید تر بھی۔ اساتذہ کا ادب سامنے بھی اور پیچھے سے بھی ضروری ہے، ورنہ آپ علم کی روح سے شاید محروم رہیں۔ آپ کی انتظامیہ ہے، مجلس ہے، اس کی اگر آپ کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو یہ ایسا ہوا جیسے کہ آپ نے اپنے گھر کی باتیں باہر کی۔ اگر کمزوری ہے یا کیونکہ ہم سب جو ہیں، ہم سب وہ انسان ہیں کہ جو خطاؤں سے معصوم نہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی خطائیں کی، خطائیں جاری ہیں، آئندہ خطاؤں سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں۔ خطاؤں کا صدور آئندہ بھی ممکن ہے، یہ ہوتا رہے گا، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جس طرح آپ گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے ہوں گے، ماں باپ کی لڑائی ہو گئی ہوگی تو آپ کسی کو بولتے تھوڑی ہوں گے کہ میرے ابو نے امی کو 2 چاٹے مارے، یا امی نے اٹھا کر پیالہ ابو کو دے مارا، ابو بیچارے سہم کر کونے میں بیٹھے تھے۔ یہ قصے آپ گھر کے کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے، اس لیے کہ اس میں بدنامی آپ کی اپنی ہے، آپ کے خاندان کی ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی آپ کا خاندان ہے، یہ جامعۃ المدینہ آپ کا مکان ہے۔ اب اس کے اندرونی معاملات دوسروں کو بولو گے تو ظاہر ہے کہ بدنامی آپ کی اپنی ہوگی اور مزید غیبت کا سلسلہ ہوگا۔ تو انتظامیہ کے خلاف بولنا یہ بہت برا ہے۔ اول تو یہ انتظامیہ بھی بیچارے آپ کی طرح یا ہماری طرح رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہوتے،
ان کی کوئی بھاری بھاری تنخواہیں ہوں اور یہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کریں، تب بھی ان کی برائی کرنے کے بجائے جو ان کا اوپر ہے اس کو بتا دیا جائے. تو یہ تقریباً رضاکارانہ کام کرتے ہوتے ہیں. ان کی نوکریاں بھی بیچاروں کی اپنی ہوتی ہیں، الگ کاروبار ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، بال بچوں کے وکھیڑے ہوتے ہیں، کبھی کہیں موڈ ہوتا ہے، کبھی تھکن، کبھی کچھ. تو اس صورت میں اگر آپ بھی ان کے لیے مسائل کھڑے کریں گے تو بعض انتظامیہ والے پھر ہمیں ریزائن دے کر چلے جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، یہ طلباء ہم سے نہیں سنبھالے جاتے. تو اب ہر ایک معاملات آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ انتظامیہ کتنی تنگ آ جاتی ہے ہمارے بعض عیسائی بھائیوں کی بے احتیاطیوں اور سختیوں کے باعث. اتنے تنگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس اتنی بھڑاسے نکالتے ہیں کہ جس کی حد نہیں. اتنے بیدار. اب ایسوں میں یہ کہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہم انتظامیہ کو سنبھال کے رکھیں یا آپ کو سنبھال کے رکھیں. میں دونوں کو سنبھالنا ہوں. اس لیے مہربانی کر کے ان کو بھی اپنا بھائی سمجھے، بلکہ وہ آپ کے سچی بات ہے کہ محسن کہ آپ کی خدمت کرتے ہیں بیچارے. تو اگر یہ غلطی بھی کریں تو ان پر آپ چشم پوشی سے کام لیں. جب تک شریعت واجب نہ کرے کسی کو یہ ان کی بات نہ بتائیں، براہ راست اصلاح کر دیں. اگر احسن طریقے پر براہ راست اصلاح کریں گے ان کی غلطی کی تو انشاءاللہ وہ بپھریں گے نہیں. اصلاح کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے جب غصہ آ جاتا ہے. بہرحال اپنا سبق برابر یاد کریں تاکہ آپ کے استاذ کو بھی شکایت نہ ہو، اور جتنا آپ اچھی طرح سبق یاد کریں گے، اپنی تعلیم کی طرف دھیان دیں گے تو اتنا ہی آپ کے جامعہ کی نیک نامی ہوگی. پلس یہ جامعات جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے ہیں. دعوت اسلامی کا جتنا آپ زیادہ کام کریں گے آپ کے جامعات کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. طلباء کی تعداد بڑھے گی، اساتذہ کی تعداد بڑھے گی، دور حدیث والوں کی تعداد بڑھنے کی صورت میں ہمارے پاس علماء کی تعداد بڑھے گی. اگر آپ دعوت اسلامی کا کام نہیں کرو گے، صرف جامعہ کے یعنی تعلیم کی حد تک ہی آپ اس کو سمجھو گے تو ظاہر ہے کہ جامعات میں ترقی نہیں ہوگی. جامعات بھی نہیں بڑھیں گے، طلباء بھی نہیں بڑھیں گے، اساتذہ بھی نہیں بڑھیں گے، اور نفع میں بہت سارا نقصان ہوتا چلا جائے. جیسے دعوت اسلامی کا کام جو ہے اس کو آپ کو اولیت دینی ہے تاکہ جامعات ہمارے بڑھتے چلے جائیں. پورے پاکستان میں 43 جامعہ ہو گئے. ایک چراغ روشن ہوا تھا گلستان جوہر میں، بالکل مختصر تھا، وہ بڑھتے بڑھتے وہ بھی زبردست بن گیا الحمدللہ. اور پھر الحمدللہ فیضان مدینہ بھی الگ اس وقت نئی ترکیب تھی اس کی. جامعۃ المدینہ سب سے پہلا اپنا جامعہ ہے. اب اس ایک چراغ سے الحمدللہ کل 43 ہمارے جامعات پاکستان میں ہو گئے، اور انشاءاللہ جل جلالہ بڑھتے 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 یہ پوری دنیا میں فیض لوٹے گا انشاءاللہ. جبکہ آپ دعوت اسلامی کا کام کرو گے، خالی کام نہیں کرو گے، خالی سمجھو گے کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، بس پڑھتا ہی رہوں تو پھر وہیں کے وہیں رہیں گے شاید، بلکہ مزید ہو سکتا ہے پیچھے نہیں.